اگل گیا جو کبھی اگلتے ہی نہیں تھا. آج اس کے چیلے کہتے ہیں اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی سے لکھوائی ہیں اور نام اپنا لکھا ہے، نام خود لکھا ہے اپنا، مگر کتابیں ریسرچ ورک، کمپنی ورک ہے. ریسرچ سکالر ہے، اسسٹنٹ سکالر ہے، ریسرچ اسسٹنٹ ہے اور کام وہ کرتے ہیں اور پوری ٹیم ہے، بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ تنخواہیں یہ دلواتا. اب اس کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ کہتے ہیں نہیں تم حسد کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ایسی باتیں اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کرتے ہو. تو میں کہتا ہوں حسد رشک تو اس سے کیا جائے جس میں کوئی حسد رشک والی چیز ہو. جو غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل کہے اور سلمان تاثیر کا ساتھی بنے، اس پر رشک کون کرے؟ رشک ہوتا ہے کسی وصف پر. یہ کس چیز کا خواب دیکھتے ہیں لوگ؟ اب دیکھو، ہم کہتے تھے تو جھگڑتے تھے، تو اس کی زبان سے آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ یہ صرف عرفان القرآن میں نے آپ لکھا ہے، باقی جتنی میری کتابیں ہیں وہ ریسرچ سکالر ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، لہذا وہاں اگر غلطیاں نکلتی ہیں تو ان کی طرف منسوب کرنا، یہاں کوئی نہیں نکلے گی، یہ میں نے آپ کیا ہوگا. اب اس انداز میں، اور جو آپ کیا ہے جیسے کیا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یہ تو اس طرح کے 20 کنز الایمان سیمینار ہوں گے تو پھر موضوع پورا ہوگا. اور ابھی تو ہمارا انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار ہوگا، اور آج داتا کی دہلیز پر اس کا پہلا اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ ہفتے اتوار کی درمیانی رات لاہور داتا کے دیش میں چوتھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جائے گا انشاءاللہ. اب اس مقام پر یہ چیز جو میں نے آپ کو کہی، اس پر اسی کے لفظوں سے بات بتاتا ہوں. نمبر 1 سے اس چیز کو شروع کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی کتنا کام کرتا ہے اور کتنا کسی سے کروا کے اپنے نام کرتا ہے. حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں. ٹیم ورک کے طور پر پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے. اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے. جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے. تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں. ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دیں ایک مرتبہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے اچھی طرح. حدیث کا کام، دیگر کتابوں کا کام، باقی تحقیقی کتب کا، اس کام کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے. اس سارے کام کو میں ایک ٹیم ورک کے طور پہ مکمل کرتا ہوں. پروجیکٹ ہم بچوں میں ریسرچ اسسٹنٹس ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، یہ ساری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ان میں پروجیکٹ وائز تقسیم کیا ہوتا ہے. اسپیڈ ورک کرتے پھر میرے پاس لاتے، میں اسپیڈ ورک کر کے ان کو دیتا ہوں، یہ میرے پاس لاتے ہیں، پھر میٹیریل دیتا ہوں، پھر بکس دیتا ہوں، مسودے دیتا ہوں، یہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں. کچھ کیسٹوں سے لکھنے والا ہوتا ہے، کچھ کتابوں سے، تو وہ آنا جانا میرے طرف ان کا رہتا ہے اور میری ہدایت میں یہ کام تکمیل پذیر ہوتا رہتا ہے. جب آخری مرحلوں کے قریب آتا ہے تو پھر میں باری باری ایک ایک پروجیکٹ کو سہارا لے لیتا ہوں تکمیل کرنے کے لیے. تو یہ موضوعات اس طرح ٹیم ورک کی شکل میں ان ریسرچ اسکالرز کے ساتھ ہر پروجیکٹ کو سیپریٹ کر کے تو میں اس طرح چلاتا ہوں. ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا کام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ٹیم ورک سرے سے انوالو نہیں ہوتا. اب یہاں جو آپ نے دیکھ لیا اور ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ تو اقبال جرم ہو چکا ہے اور یہ ہم پہ کوئی اعتراض نہ کرے. اس نے صرف اپنے عرفان القرآن کی داغ بٹھانے کے لیے کہ یہ ہر لفظ میں نے خود لکھا اور یہ میں نے کیا، اس نے اس چیز کو واضح کیا.
اب یہاں پر اصل یہ طبقہ، یہ چند لوگ جو ہیں اس کے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی غلطی ہو اتنا زیادہ اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کا پکا اصول ہے۔ تو اس تقریر میں عرفان القرآن کی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے اس نے کہا میں 2 نمونے پیش کرتا ہوں، اور جو اس نے نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ عرفان القرآن اور اس کی طرح کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس نمونے میں بھی کئی کفریات ہیں۔ اس نمونے کے اندر جو اس نے نمونہ پیش کیا، اب 4 نمبر سے ان کو وہ سنائیں کہ کس طرح کا وہ نمونہ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اردو کے تراجم دیکھیں تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا۔ نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا، پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا۔ اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم کو تمہارا آقا کر دیا۔ اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اردو کے تراجم دیکھیں تو کوئی کر دے تمہارے رفیق، کوئی کر دے تمہارے ساتھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کر دیا تمہارے صاحب، اسی صاحب کو صاحب کر دیا، یعنی ترجمہ نہیں کیا۔ نہ بہکے نہ بے راہ چلے، تو کسی نے کر دیا تمہارے ساتھی، کسی نے کر دیا تمہارے رفیق۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا اور عرب تفاسیر اور تراجم نے سب نے صاحب ہی لکھ دیا، پیر کرم شاہ صاحب کا انہوں نے ساتھی کر دیا، انہوں نے ساتھی کر دیا۔ اب علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ما صاحبکم کو تمہارا آقا کر دیا۔ اب لفظ آقا میں اپنی جگہ ادب احترام تو ہے، مگر وہ ترجمہ تو نہیں بنتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح اکابر یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی اور علامہ کاظمی جو ہیں ان کے ترجمے کو پیش کر کے ان کے بارے میں کہ ایک صاحب کا ترجمہ صاحب کر دیا، ترجمہ نہیں کیا، بلکہ آگے جا کر اعلی حضرت کے ترجمے پر معاذ اللہ یہ کہا کہ اس میں توہین ہے رسالت کی۔ اعلی حضرت کے ترجمے پر بے ادبی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جس نے صاحب کر دیا اس میں تو معاذ اللہ توہین ہے۔ ابھی میں وضاحت کروں گا کہ وہ جو اس نے کیا ہے وہ کتنی بڑی غلطی ہے، اور صاحب ہی ترجمہ ہو سکتا ہے یا اس کے قریب قریب جو الفاظ ہیں، لیکن اس کا انداز دیکھو اور جو اس کے چیلے ان کو بتاؤ کہ ہمارے اماموں کے بارے میں کتنے سخت لفظ بولیں۔ توہین کا لفظ، بے ادبی کا لفظ کہ جو صاحب سے ترجمہ کرے گا تو اس نے تو شان رسالت کو سامنے نہیں رکھا، وہ بھی سنا دوں ان کو اگلے سے۔ تو اب یہاں میرا قلم رک گیا۔ اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ، کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب، یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا۔ آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے۔ تو اب یہاں میرا قلم رک گیا۔ اب صاحب اور رفیق اور ساتھی یہ ترجمہ کرنے کو تو میرا دل تیار نہیں کسی قیمت پہ، کہ صحابہ کرام سے خطاب ہو اور اللہ ان سے کہے تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے صاحب، یہ تو قلم تیار نہیں کہ یہ ترجمہ کرے، دل نہیں مانا۔ آقا علیہ السلام شان رسالت کا جو ادب ہے اس کے منافی ہے۔ یہ دیکھو صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کو معاذ اللہ شان رسالت کے منافی کہا، اور صاحب کا ترجمہ
صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے لحاظ سے یہ بات کی کہ یہ شان رسالت کے منافی ہے، لیکن اس بے ہوش کو یہ پتا نہیں کہ صاحب کا لفظ تو اللہ نے بولا ہے، صاحب کا لفظ تو رب نے خود بولا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، للکار ہے، للکار ہے. اب بات سوچنے کی ہے، جو اس کے ابھی وکالت کرتے ہیں نا لوگ، ہمارے کچھ ایسے درمیان میں ابھی ہیں، بہت سے لوگ تو برسر پیکار آ گئے، اور علامہ خادم حسین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی درمیان میں جو ہے وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. میں تو یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی اس شخص کا محاسبہ نہ کیا گیا تو آگے جو خطرناک نتائج نکلیں گے وہ ہم لفظ بیان ہی نہیں کر سکتے. ہمارے اکابر نے تو بہت پہلے دیکھ لیا تھا، اور ہم تو اسی وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ذاتی اختلاف نہیں، یہ نظریاتی اختلاف.